کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر بہار اسمبلی الیکشن میں کامیابی کے بعد ملک کی دیگر ریاستوں کا بھی رخ کر لیا ہے۔ مغربی بنگال اتر پردیش میں انتخابی تیاریوں کے ساتھ ساتھ کرناٹک میں ہونے والے 2023 اسمبلی انتخابات کے لیے MIM صدر نے ایک امیدوار کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کرناٹک کے گلبرگہ شمال سے الیاس باغبان کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی بلدی الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ گلبرگہ نارتھ سے فی الحال کنیز فاطمہ نمائندگی کر رہی ہے، وہ مرحوم قمر السلام کی بیوہ ہیں۔ فیصلہ لیا کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں پوری اتحاد کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین گلبرگہ کے بلدی انتخابات میں حصہ لے گی، اپنے امیدوار کو کھڑا کرے گی۔ اور ایک اور اہم فیصلہ الحمدللہ آج کی اس میٹنگ میں ہوا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کہ 2 سال کے بعد جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں گلبرگہ نارتھ سے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب الیاس باغبان صاحب رہیں گے۔ اور میں تمام گلبرگہ کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس فیصلے کی تائید کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے تاکہ آپ کی ایک سیاسی آواز کرناٹکا کے اسمبلی میں گونجے، کیونکہ ہمیشہ کرناٹکا کی سیاست میں گلبرگہ سے ایک آزاد سیاسی آواز اٹھتی رہی ہے اور مرحوم کے انتقال کے بعد اب وہ ایک ویکیوم پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عبدالرحیم صاحب اور الیاس سیٹھ صاحب اور تمام مجلس کے رفقا اور گلبرگہ کے ذمہ داران ان کی سرپرستی کریں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کو اپنے زرعی مشوروں سے آراستہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے بلدی کے انتخابات میں مجلس کے بڑی تعداد میں امیدوار کامیاب ہوں گے، اور ایک بنیاد ڈالی جائے گی تاکہ اسمبلی انتخابات میں آپ اور ہم انشاءاللہ تعالی جناب الیاس باغبان صاحب کو نارتھ گلبرگہ کا رکن اسمبلی منتخب کر سکیں۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے بایو ایشیا 2021 سمٹ کا افتتاح کیا۔ ورچوئل پروگرام 2 دن تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں دنیا بھر سے 3000 سے زیادہ ماہرین حیاتیات، فارما اور لائف سائنس کمپنیوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ سمٹ میں فارما شعبے کی ترقی اور صحت کے شعبے کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر KT راما راؤ نے بھارت بایو ٹیک کے CMD کرشنا ایلا اور MD سچیترا ایلا کو جینوم ویلی ایکسلنس ایوارڈز پیش کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا کہ حیدرآباد عالمی ویکسین کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ حیدرآباد ٹیکوں کا دارالحکومت ہے۔ حیدرآباد فارما سیکٹر کی سرگرمیاں بے مثال ہے۔ ساری دنیا کی نظر حیدرآباد کی طرف ہے۔ حیدرآباد ویکسین بنانے کا سب سے بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ Of Hyderabad as the vaccine capital of the world. I'm extremely confident that significant global population will be immunized with vaccines produced in Hyderabad. This is no small feat to accomplish. The visit of about 70 foreign envoys from different countries and that of the Honorable Prime Minister also to Genome Valley is a testimony to the cluster's significance in the global context today. Bharat Biotech's remarkable contribution and commitment to develop India's first indigenous vaccine for COVID-19 is absolutely laudable, and once again I think Dr. Krishna Ella and Suchitra and the entire team deserve our compliments. I'm personally delighted that we could use this BioAsia platform to present the prestigious Genome Valley Excellence Award to our very own Krishna and Suchitra, who have made us all proud. تلنگانہ CPI ریاستی کونسل کا اجلاس مختوم بھون حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے نیشنل سیکریٹری اتولا انجنی کمار نے شرکت کی۔ انہوں نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرکزی بجٹ، کسانوں کے احتجاج، لاک ڈاؤن سے عام آدمی کی پریشانی، مہنگائی جیسے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ Present Prime Minister Mr. Narendra Modi is a player how to twist the facts. He is a twister of truth. Twister of truth. Narendra Modi should be given world's best award as a twister of truth.
The entire country is witnessing it. What has happened in Niti Aayog meeting? He said, our main thing is how to improve generate the economy and how we can come forward. But in entire Niti Aayog meeting, where 26 chief ministers were there, 3 lieutenant governors were there, not a single word was spoken by the Prime Minister about the ongoing farmers' movement in the country, which has entered today is 88th day. This budget is a deficit budget. One doesn't know from where the money will come. All tall claims are there. Is 6.5 lakh, you just understand. Rural distress is there. National Sample Survey Organization, this is not the Communist Party of India research team. National Sample Service Organization is the Government of India organization which has said the rural distress is unique, very serious. After the corona, the lakhs and lakhs of laborers, they lost their job. They have gone back to their villages and there is nothing. And you say we have given 5 kg of rice. Why 5 kg of rice means how much? 140 gram per day. One time. In 140 gram rice one can live. تلنگانہ کے نظامآباد کی درگاہ حضرت سید سعداللہ حسینی بڑا پہاڑ کے عرس تقاریب کا آغاز 23 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ عرس تقاریب 25 فروری تک جاری رہیں گی۔ ضلع انتظامیہ اور وقف بورڈ کی جانب سے 700ویں عرس تقاریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے رکن کویتا نے درگاہ کے لیے چادر روانہ کی ہے۔ بھیما کورے گاؤں معاملے کے ملزم حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے جہدکار مصنف وراورا راؤ کو بامبے ہائی کورٹ سے تقریباً 3 سال کے بعد راحت ملی ہے۔ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر دی ہے۔ 6 ماہ تک طبی بنیادوں پر ان کو عدالت نے مشروط راحت دی ہے۔ 6 ماہ کی تکمیل کے بعد ان کو یا تو خود سپرد ہونا پڑے گا یا پھر ضمانت میں توسیع کے لیے عرضی داخل کرنی پڑے گی۔ راؤ کو 2018 میں بیشتر دیگر جہدکاروں کے ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کئی امراض کا شکار ہیں اور فی الحال ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ راؤ کو اس شرط پر ضمانت دی گئی ہے کہ وہ ممبئی میں ہی رہیں گے اور جانچ کے لیے دستیاب رہیں گے۔ جہدکار کی اہلیہ ہیم لتا نے ان کی ضمانت کی عرضی دائر کی تھی اور ان کی نامناسب طبی نگہداشت کے سبب بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ Well, it's an historic verdict. For the first time in the history of independent India, a constitutional court has actually granted medical bail to a very old person who's been tried or has been under trial for offences under IPC serious offences and UAPA serious offences. Because the facilities in Tiloja jail are not conducive to his health condition and his health cannot be kept intact. And with that, the right to life is being undermined, his fundamental right. And also, because a constitutional court cannot allow and abdicate its responsibility to see somebody's right being infringed, they have granted him medical bail at the first instance for 6 months. And after 6 months, if his conditions are not better and things remain the same, we have a right to apply for bail again. The conditions that are imposed are the normal conditions, not to interfere with the investigation, not to talk to his co-accused, not to leave. He has to stay in Bombay in the jurisdiction of the NIA court. He also has to furnish sureties and not speak about the case. Those are the basic conditions. Beginning for the accused, they have said repeatedly they are being unfairly accused and they have been in jail for 2 to 3 years. This is the first turning point. I hope that they get justice sooner than later. We are relieved and it's a big relief to us because from last 2.5 years no one was getting any small relief also in this case. So this is the first relief in DK case. We are very happy, but the condition is there and we have to be in Mumbai. He has to be in Mumbai. We have to think about that and plan. He is better, much better. He has improved.
टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दख्तर एस वानी देवी को ग्रेजुएट एमएलसी हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वानी ने वज़ीर आला ने प्रगति भवन में मुलाकात की। केसीआर ने वानी देवी को टीआरएस पार्टी का भी फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव और तीनों अजला के पार्टी के अरकान असम्बली और दूसरे मौजूद थे। टी श्रीनिवास यादव ने तमाम पार्टियों से वानी देवी को इत्तेफाक़ राय से कामयाब बनाने की अपील की है। वानी देवी ने साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की समाधि पर हाज़िरी दी। वो कल अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल करेंगी। నరసింహారావు గారి కూతురు ఈరోజు అనేకమైనటువంటి కాలేజెస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి, బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి నరసింహారావు గారి మీద మన భారత ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈ దేశానికి రిఫార్మ్ తెచ్చారు కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా యునైనిమస్గా మరి ఆమెకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వేరే పార్టీలు కూడా విత్డ్రా చేసుకొని ఆమెని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి పోటీ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఒక వ్యక్తులను మనం గౌరవించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. ఎందుకంటే శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి శుభతరుణం ఇది. हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने दोबारा अपनी कामयाबी का यकीन जाहिर किया। रामचंद्र राव ने जीएचएमसी दफ्तर तक अपने हामियों के साथ रैली निकाली और कागजात नामजदगी दाखिल किए। ఎవరు చేసినా మాకు సంబంధం లేదు. ప్రజల పక్షమే ఉన్నాము. ప్రజల వాణిని వినిపిస్తాము. ప్రజల గలాన్ని వినిపిస్తాము. ఆ ప్రజా గలాన్ని ప్రశ్నించేటువంటి గలాన్ని కొనసాగించడానికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మరొక్కసారి ప్రజల ఆశీర్వాదం కోసము నామినేషన్ వేస్తుంది. తప్పకుండా ప్రజల ఆశీర్వాదాలు మనతోనే ఉందని చెప్పేసి కూడా నేను నమ్ముతూ ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మనం గెలుస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. మనం ధైర్యంగా ఉన్నాము. మన ధైర్యంతో పాటు మన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నాము. పార్టీలో కార్యకర్తలు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా గెలుస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ हैदराबाद के नवाही इलाके चिंतल में बगैर हेलमेट के बगैर टू व्हीलर चलाने वाले ने रोड क्रॉस करने वाले को टक्कर दे दी। हादसे में दोनों जख्मी हो गए। श्री साई गौड़ अपनी बाइक पर तेज रफ्तार के साथ बालानगर की सिमत जा रहा था। इसी दौरान चिंतल बस स्टॉप के करीब शंकराया नामी शख्स सड़क अबूर कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सड़क पर नहीं थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसको टक्कर दे दी। बाइक ड्राइवर से टकरा गई और वो सड़क की दूसरी सिमत गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली कार के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक सवार कार के नीचे आने से महफूज रहा। इस हादसे में राहगीर मामूली जख्मी हो गया और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।